آپ نے چائنا کی ہیلپ کی کشمیر کے اندر اور آج کشمیر پاکستان انڈیا کا حصہ بنا. They abrogated Article 370 in violation to the United Nations resolutions. Where was the Chinese voice? Where was the Chinese veto? Why didn't China raise voice? بتا دیتا ہوں کہ امریکہ، ہندوستان، اسرائیل، ان کو اٹامک پاکستان قطعاً پسند نہیں ہے، اور انہوں نے ہر حالت میں ناک رگڑنا ہے پاکستانی فوج کا. بہانہ ہے، فوج اصل نشانہ ہے. اور پاکستان کا سارا ایٹمی پروگرام بھی نشانہ ہے. جی وہ تو جب میں فوج کہتا ہوں تو وہ اس میں شامل ہے، وہ ان کا آخری وہ ہے نشانہ. اور ہمارے یہاں بات ہوتی تھی کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، وہ انڈیا جنگ چھیڑے گا تو انڈیا ہمیں مارے گا یا ہم انڈینز کو ماریں گے. اب انڈیا کو پاکستان کے اگینسٹ کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمارے یہاں بات ہوتی تھی کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، وہ انڈیا جنگ چھیڑے گا تو انڈیا ہمیں مارے گا یا ہم انڈینز کو ماریں گے. اب انڈیا کو پاکستان کے اگینسٹ کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی انڈیا نے اگر کوئی سوچا بھی ہوا ہے نا کہ ہم پاکستان کے اگینسٹ یہ کریں گے، تو میرے خیال سے ان کو یہ سارے منصوبے بند کر کے کسی اور طرف دھیان دینا چاہیے، شاید چائنا کی طرف دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر لوگ خود مر رہے ہیں. پاکستان کے اندر پاکستان کی حکومت، پاکستان کے پولیٹیشین، پاکستان کے بڑے بڑے ٹائکونز وہ لوگوں کو مار رہے ہیں. یعنی لوگ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں. اور آج جناب نواز شریف صاحب پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے، ان کی صاحبزادی، ان کی بیٹی پاکستان واپس لوٹی ہیں. یعنی وہ پاکستان آئی ہیں تو ان کے آنے سے پہلے ڈالر جو ہے وہ 70 روپے کا جمپ لے کے اتنا اوپر جا چکا ہے. پاکستان کے اندر پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے اور لوگ سردی کے اندر سڑکوں پر. آپ نے چائنا کی ہیلپ کی کشمیر کے اندر اور آج کشمیر پاکستان انڈیا کا حصہ بنا. They abrogated Article 370 in violation to the United Nations resolutions. Where was the Chinese voice? Where was the Chinese veto? Why didn't China raise voice? آج چائنا پاکستان کو ریسکیو کیوں نہیں کر رہا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. آپ نے تو کہا تھا کہ شہد سے زیادہ میٹھی یہ دوستی ہے، شہباز شریف نے کہا تھا. آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہماری یہاں سے زیادہ اونچی یہ دوستی ہے، اور شہباز شریف نے یہ بھی کہا تھا کہ سمندر سے زیادہ گہری یہ دوستی ہے. اگر یہ سب کچھ درست ہے تو پھر یہ بتایا جائے کہ چین کی اس دوستی کے نتیجے میں پاکستان جن اکنامک کنڈیشن سے گزر رہا ہے، اس میں چین کی طرف کیوں نہیں رخ کیا جا رہا ہے؟ IMF سے پیسے کیوں مانگے جا رہے ہیں؟ کہ آپ نے چین کو پورا گوادر پورٹ 44 ایئرز کی لیز پر دے دیا، اور جو ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں ان حالات کے اندر آپ پیسہ ری پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اب یہ $95 بلین پہ آ گیا ہے، اور اگر اسی طرح کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگتا رہا اور آپ پے نہیں کر سکے تو یہ اینڈ آف دا ٹرم 44 ایئرز کے اندر یہ $1 ٹریلین پہ پہنچ جائے گا، اور آپ کی کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ آپ پے کر سکیں. چنانچہ جس طرح گوادر پورٹ کو ایوب خان کے دور میں عمان سے خریدا گیا تھا پیسے دے کر، اسی طرح آپ سے چین یہ فیصلہ کروائے گا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہ آپ پے نہیں کر سکے. اب یہ ہمارا ہو گیا. دہرا دیتا ہوں کہ امریکہ، ہندوستان، اسرائیل، ان کو اٹامک پاکستان قطعاً پسند نہیں ہے، اور انہوں نے ہر حالت میں ناک رگڑنا ہے پاکستانی فوج کا. جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک کرواتے ہیں. تو بیسیکلی وہ آپ کو اس نہج پہ یہ تیسرا یہ فیکٹر ہے کہ ان کا ہندوستان کے ساتھ بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے ہمارے مقابلے میں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب امریکہ ناراض ہے آپ سے، آپ کے کردار کے اوپر، جب 3 ملک چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایٹمی اثاثے نہ ہو، جب ہندوستان کے ساتھ ان کے معاملات زیادہ گہرے ہیں ہمارے مقابلے میں، تو پھر تو یہ دیوار پہ لکھی ہوئی چیز ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس میں وہ کیوں فائدہ نہیں اٹھائیں گے. تو میں ضرور وہ بات دوبارہ دہراؤں گا جو ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں، عمران خان بہانہ ہے، فوج اصل نشانہ ہے. اور پاکستان کا سارا ایٹمی پروگرام بھی نشانہ ہے. جی وہ تو جب میں فوج کہتا ہوں تو وہ اس میں شامل ہے، وہ ان کا آخری وہ ہے نشانہ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر خدا نخواستہ ہماری کوئی کمزوری پیدا ہوئی، جو اللہ نہیں کرے گا، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں آخر جو ہمارے اسٹریٹجسٹ ہیں وہ بھی ان کے ذہن میں بھی یہ ساری باتیں ہوں گی، اور وہ ضرور یہ سوچ و بچار کر رہے ہوں گے، اس کا سدے باب بھی کر رہے ہوں گے. لیکن یہ ایک ایسی دھموڑی ہے آپ کے ہاتھ میں کہ جس دن یہ آپ نے چھوڑ دی، اس کے بعد جو آپ کو چانٹے پڑنے ہیں نا اسرار صاحب، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ میرے ذہن میں ہے. اللہ کرے. جنریشن چل رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں گیم چینجر ہوگا سی پیک.
What kind of game changer? आपने $45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना से करवाई और आज उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा कोई पे नहीं कर सके. आज उसकी वैल्यूएशन 95 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के ऊपर उसका डेट आ गया है और पाकिस्तान पे नहीं कर पा रहा. पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो चुकी हैं और आप कह रहे हैं इट विल बी अ गेम चेंजर. टुडे पाकिस्तान इकोनॉमी इज इन डॉल्ड्रम्स. आज पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां पर खड़ी है? डू यू नो डॉक्टर कमर साहब what are the figures of Pakistan's foreign currency reserve with the State Bank of Pakistan today? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक चालाकी बहुत ज्यादा कर रही है. वो ये कि जो फिगर्स हैं रिजर्व्स की, वो फिगर्स 10 दिन के बाद रिलीज कर रहे हैं. मसलन आज की तारीख जो भी, उस तारीख को आज की फिगर्स या इस हफ्ते की फिगर्स नहीं है, उससे एक हफ्ते पहले की फिगर्स हैं. लेकिन उन्हीं फिगर्स को हम ले लेते हैं. लास्ट फिगर इन्होंने मेरा ख्याल है 20 जनवरी की दी है. 20 जनवरी को पाकिस्तान के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व $3.6 बिलियन था. 13 जनवरी को $4.6 बिलियन था. और इसी तरह आप पीछे जाते जाएं, हर एक हफ्ते पे $1 बिलियन की कमी हो रही है, जबकि इंपोर्ट्स रोकी हुई हैं, एलसीज रोकी हुई हैं, पैसे लोगों ने बैंक में जमा कराए हुए हैं. व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर? $17 बिलियन लास्ट ईयर जनवरी में जब इमरान खान की हुकूमत थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, और वो $17 बिलियन एक साल के अंदर इस वक्त $3.5 बिलियन हो चुका है. पाकिस्तान को आप कहां ले जा रहे हैं? मैं एक सवाल आपके ऑडियंस से करना चाहता हूं. चीन और सऊदी अरब और इमारात के साथ जो रिलेशनशिप है, और ये ऐसा क्यों हुआ कि वो ममालिक जो आंखें बंद करके ब्लैंक चेक लिखा करते थे आज से 25 साल पहले, आज $1 पे जो है वो इस तरह क्यों नेगोशिएट करें? क्या उनके पास पैसों की कमी नहीं? पाकिस्तान किसी मुल्क से ये वादा करता है कि वो ये काम करेगा और उसके एवज इंटरनेशनल अरीना में, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे, चाहे FATF पे, चाहे फाइनेंशियली, वो सपोर्ट उसको मिलेगी. जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा कि पाक मीडिया आज ये खुद कबूल कर रहा है कि इस बार यूएन में इंडिया के डर से हमारे दोस्त चीन ने भी कश्मीर मामले पर हमारा साथ नहीं दिया. हमारा मुल्क धीरे धीरे दिवालिया हो रहा है, लेकिन अब हमारे दोस्त देश भी पाकिस्तान का हाल नहीं पूछते हैं, ना ही हमारी कोई मदद करने आते हैं. इसका एक प्रमुख कारण भारत का पूरे विश्व में दबदबा बढ़ना है. अब भारत कहीं किसी से नाराज न हो जाए, इसलिए कोई हमसे हाल तक पूछने नहीं आता है. भारत एक बड़ी इकॉनमी बनकर उभरा है तथा लगातार ग्रोथ कर रहा है. पाकिस्तान मीडिया ने यह भी बताया कि अमेरिका, इजराइल, भारत मिलकर हमारे परमाणु हथियार खत्म करने पर लगे हैं. दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं. यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें. यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें. जय हिंद, वंदे मातरम.